حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، توجہ رکھیں، حضور نے فرمایا صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال اسباب نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو۔ یا رسول اللہ وہ مفلس ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ تمہارا نقطہ نظر ٹھیک ہے، یہ مفہوم حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ مفلس کون ہے؟ قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو روزے بھی لائے گا، جو نمازیں بھی لائے گا، جو زکاتیں بھی لائے گا، جو حج بھی لے کے آئے گا۔ یا رسول اللہ وہ مفلس کیسے؟ جس کا حکم دیا گیا تھا وہ تو لے گیا، نمازیں بھی لے گیا، روزے بھی لے گیا، حج زکاتیں بھی لے گیا، پھر یا رسول اللہ وہ کون سی شے اس کے پاس نہ رہی؟ حضور نے فرمایا مفلس وہ بندہ ہوگا قیامت کے دن نمازیں بھی لے کے جائے گا، روزے بھی لے کے جائے گا، زکات بھی لے کے جائے گا۔ خدا را میری اس بات کو، میرے نبی کے اس فرمان کو دل کی تختی پہ لکھ لینا، اس کو خطابت کا ایک رنگ روپ سمجھ کے نظر انداز مت کر دینا۔ او میرے بھائیوں لکھ لینا، سمجھ لینا، یہ حدیث پاک ہمیں کس طرف سمجھا رہی ہے، یہ حدیث پاک ہمیں کس راہ پہ لگا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا مفلس وہ ہوگا جو روزے بھی لے کے جائے گا، نمازیں بھی لے کے جائے گا، زکاتیں بھی لے کے جائے گا، حج بھی لے کے جائے گا، لیکن ارشاد یہ فرمایا میرے آقا نے، حضور نے فرمایا اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے دنیا میں کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، اس نے دنیا میں کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، اس نے دنیا میں کسی کو مارا ہوگا، اس نے دنیا میں کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا۔ میرے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ ناحق مال کھانے والا اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا، اللہ اس سے فرمائے گا جس کا مال کھایا تھا دینا اسے۔ عرض کرے گا مالک میرے پاس تو اب مال نہیں ہے، وہ تو ختم ہو گیا۔ ارشاد فرمایا جائے گا اپنی نیکیاں دے دے اسے۔